الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لعل اللہ یقمسک قمیسا فإن ارادوک علی خلعه فلا تخلع لهم۔ حضرت مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شاید تمہیں اللہ تعالیٰ ایک کرتا پہنائیں، بس اگر لوگ اسے زبردستی اتارنا چاہیں تو تم ان کے لیے اس کرتے کو نہ اتارنا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کا کرتا پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ تو اگر آپ سے وہ لوگ خلافت چھیننا چاہیں اور اللہ کے لیے کیونکہ آپ کو خلافت دی گئی ہے تو آپ نے اس کرتے کو نہیں اتارنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن اس کرتے کو نہیں اتارا جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر صحابہ میں سے ہیں جن کو شروع ہی میں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان تھے، جو اولین مسلمان ہونے والوں میں سے چوتھے نمبر پر تھے، اور مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہجرت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ دوسری صاحبزادی کے وفات کے بعد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور انہی کے لیے بیعت رضوان بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یہ کہہ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، چند جو نمایاں خصوصیات تھیں ان میں سے ایک خشیت الہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پر خشیت الہی کا غلبہ تھا، رقت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر روا کرتے تھے، موت، قبر اور فکر آخرت کے جذبہ غالب رہتا تھا، تلاوت قرآن کریم کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے اور بہت زیادہ خوش الہان بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ ایک خصوصیت تواضع اور عجز اور انکساری بھی تھی، کیونکہ ابتدا سے ہی بہت زیادہ مالدار اور خوشحال تھے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے غنی کہلاتے تھے، اور خادم اور غلام بڑی تعداد میں ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کے لیے پانی کا اہتمام خود کرتے تھے، کسی خادم کو نہیں کہتے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت عثمان یقیل فی المسجد وهو یومئذ خلیفۃ وعصر الحسیب، یعنی میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں فرش پر اس کیفیت میں قیلولہ کرتے ہوا دیکھا کہ جسم پر کنکریوں کے نشانات نمایاں تھے، حالانکہ وہ اس وقت کے خلیفہ تھے، یعنی اپنے زمانہ خلافت کے دوران سادگی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ مسجد کی فرش پر لیٹے ہوتے تھے اور جسم پر کنکر چبھ رہے ہیں اور ان کے نشانات پڑ گئے ہیں، حالانکہ اس وقت ایشیا اور افریقہ کے اکثر حصے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمرانی تھی اور خلیفہ تھے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے اور سادگی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ اس قبل از اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا، اور انتہائی امانت اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، اور کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی اور فراوانی تھی، اور مکہ کے نامور تاجروں میں مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و دولت سے جو اپنا اکثر مال بلکہ سارا مال
اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ایک حضرت عثمان کی سخاوت کے ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نکلے اور گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر سے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے، اور حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک گننے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ میں قدم گن رہا ہوں کہ کتنے قدم میرے گھر سے مسجد نبی تک ہیں، اتنے غلام میں آزاد کروں گا۔ تو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے، اتنا فاصلہ تھا، تو 40 غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شرم و حیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عاجزی انکساری اور خشیت الہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خلفائے راشدین کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔